بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، عجیب افراتفری کا دور ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، مشکل میں مبتلا ہے۔ ایسے میں اللہ کی رحمت ہی ہمیں سہارا مہیا کرتی ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آج کے وظیفے کی بدولت آپ کو سب کچھ ملے گا۔ مال، دولت، عزت، جو کچھ چاہیں گے آپ حاصل کریں گے۔ ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ آپ پر مال و دولت کی برسات کیسے اور کہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، مگر ایسے میں آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، جس نے آپ کو اتنے مال و دولت سے نوازا ہے، جس نے آپ کو عزت دی ہے۔ بے شک میرا رب ہی عزتیں عطا کرتا ہے۔ دولت، رزق، سکون، خوشحالی، امن، جو کچھ بھی آپ مانگیں گے سب کچھ ملے گا۔ دولت آپ کے پیچھے دیوانوں کی طرح چکر لگائے گی، آپ کا قرض بھی ادا ہوگا۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج کا وظیفہ کر کے آزما لیں۔ بندہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی محبت بہت خاص ہے، وہ اپنے بندے کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، مگر ہم اپنی ہی مستیوں میں گم ہوتے ہیں اور ناشکراپن اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں اللہ رزق عطا تو کرتا ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ہماری اپنی ہی محنت ہے، یہ سب کچھ تو ہم نے خود ہی کیا ہے، مگر حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ سے ایک خاص طریقے سے مانگنا چاہیے۔ جب انسان اپنے رب سے خاص انداز سے، خاص طریقے سے مانگتا ہے تو رب ضرور عطا کرتا ہے۔ انسان کے رزق میں وسعت آتی ہے، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی بندش کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت نہیں آ رہی، یا تنگ دستی ہے، یا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کے تمام معاملات کا حل انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں لازمی ملے گا۔ آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے، صرف دو چیزیں چاہیے۔ آپ کے پاس وہ دو چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ آج کے عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی چیز جو آپ کو چاہیے، 10 روپے کا نوٹ چاہیے۔ دوسری چیز، الائچی کے 11 دانے لینے ہیں، یعنی 11 عدد الائچیاں آپ کو چاہیے۔ 10 روپے کا ایک نوٹ چاہیے اور 11 عدد الائچیوں کے دانے آپ کو چاہیے۔ باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وضو کے بغیر آپ کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد سونا ہے۔ آپ وضو کر کے، نماز ادا کر کے اس کے بعد اپنے بستر پر آئیں، 10 روپے والے نوٹ کو اپنے ہاتھ پر رکھیں اور اس کے اوپر 11 الائچی کے دانے رکھ لیں۔ سبز الائچی کے دانے ہوں اور ان پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، کوئی اور درود نہیں پڑھنا،
کیونکہ سب سے زیادہ فضیلت درود ابراہیمی کی ہی ہے۔ ناظرین 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر ایک الائچی کا دانہ آپ نے پکڑنا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے اس دانے پہ دوبارہ پھونک مار دینی ہے۔ اس طرح آپ نے تمام الائچی کے دانوں پر یہ عمل کرنا ہے، یعنی 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ نے ایک الائچی کے دانے پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ جب ایک الائچی کے دانے پر آپ دم کر لیں پھر آپ نے 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دوسرے دانے پہ پھونک مار دینی ہے۔ یہ عمل آپ نے تمام الائچی کے دانوں پر کرنا ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا وظیفہ ختم کر لینا ہے، مکمل کر لینا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر چکے ہوں تو آپ نے الائچیوں کو 10 روپے کے نوٹ میں لپیٹ کر اپنے تکیے کی دائیں سائڈ پر رکھ کر سو جانا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ تسبیحات آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے، سونے کی دعائیں پڑھنی ہیں، اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے دعا کرنی ہے۔ صبح جب آپ اٹھیں گے آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پہ آنا ہے اور اس تکیے کے نیچے سے اس نوٹ کو جو آپ نے لپیٹ کر رکھا تھا اس کو نکال دینا ہے، الائچیوں کو اپنے منہ میں رکھ کر چوسنا شروع کر دینا ہے اور 10 روپے کے نوٹ میں اپنی حسب استطاعت اپنی حیثیت کے مطابق مزید پیسے شامل کر کے آپ نے کسی فقیر کو دے دینے ہیں، کسی مدرسے میں بھجوا دینے ہیں یا اللہ کے راستے میں کسی مستحق شخص کو دے دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت کرے اور وسعت عطا فرمائے، اللہ آپ کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا کرے۔ ناظرین پورے یقین کے ساتھ رو رو کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور بضرور قبول کریں گے۔ ناظرین جو مال ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اس سے ہمارے مال میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا بہت فائدہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ آپ نے اپنی پریشانیاں اپنے دکھڑے اپنے رب کے حضور پیش کرنے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو اور دکھوں کو خوشیوں میں بدلنے کی درخواست کرنی ہے، اللہ سے رحمتیں اور وسعتیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رحمتیں اور وسعتیں آپ کا مقدر بنا دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ بہت اہم بات ہے، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا 5 وقت کی نماز کو اپنا شعار بنا لیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو میرا اللہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ آسانیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بہت سا